نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من رآني فقد رأى الحق آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری میں بھی کیا کیا شباب دیتے ہیں ارے محبت سے پڑھ لے درود ان پر آج بھی وہ تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں ایک مرتبہ پھر بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن جمال محمد محبت سے بلدے بات پڑی صدیق عکس حسن جمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع کمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد لوگ اسلام اور ایمان میں فرق کا پوچھتے ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ سارے مسئلے کو حل کر دیا پہلے چار یاران طریقت سب کی بارگاہ میں ہدیہ تبلیغ پیش کیا پھر آخر پر کہا
اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، کہ جو اسلام ہے وہ خلفاء راشدین یعنی جو 5 خلفاء ہیں جن کی خلافت کو تسلیم کیا جاتا ہے، اسلام ان کی خلافت کو ماننے کا نام ہے اور ان کی اتباع کرنے کا نام ہے۔ تو فرمایا پھر ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان ما حب آل محمد، کہ ایمان آل محمد کے ساتھ محبت کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جس کے اندر جتنی محبت اہل بیت زیادہ ہو وہ ایمان میں اتنا اعلیٰ درجے پر فائز ہے، اور جو جتنی اہل بیت اطہار کے بھی امام جو ہے خلفائے راشدین ان کی اطاعت کرے، وہ اسلام میں اتنا اللہ جل وعلا کے زیادہ قریب ہے۔ تو ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر کے متعلق ہم جمعۃ المبارک میں سماعت کر رہے تھے، تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے جس پر اتنا زور دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبات، قرآن کریم کی آیات واضح طور پر قطعیت کے ساتھ جن کی افضلیت پر دال ہے یعنی دلالت کر رہی ہے، وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ ہم نے پچھلے جمعہ آپ کے مناقب کو سنا نہایت تفصیل کے ساتھ، لیکن انشاءاللہ العزیز اس جمعۃ المبارک میں جو اہل سنت و جماعت، جو اصل اسود جماعت ہے، اس کے پاس جو آپ کی افضلیت پر قطعیت کے دلائل ہے، انشاءاللہ العزیز ان کو ہم دیکھیں گے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ التوبہ 9 نمبر سورت ہے، آیت نمبر 40 ہے، 20 کا یہ تو آیات ہے لیکن ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ نہیں دیتا، آپ کی مدد نہیں کرتا، حقیقت میں مدد کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، ان کو تو کسی طرح کی کوئی مدد کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ اللہ جل وعلا نے حضرت جبرائیل کے ذریعے جب کفار نے میرے مصطفیٰ پر ظلم و ستم شروع کیا تو حضرت جبرائیل کے ذریعے وحی بھیجی، یا حبیبہ حکم فرمائیے ہم ان کو نصف و نابود فرما دیں، لیکن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ حبیب مکرم نے ارشاد فرمایا نہیں یہ میری قوم نہیں جانتی میرا مقام کیا ہے، میرا رتبہ کیا ہے، یا اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ ہدایت کی دعا مانگتے رہے۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، جب تم میں سے کسی شخص نے بھی محمد مصطفیٰ کی مدد نہیں کی، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو اللہ جل وعلا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ یعنی وہ حقیقت میں امتحان تمہارا تھا۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اِذْ جب اچانک کے معنی میں آتا ہے، جب اخرجہ وہ نکلے الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، تو پھر آگے ارشاد فرمایا ثانی اثنین، پیچھے تعاقب کر رہے تھے، واقعہ یوں ہے ہجرت کی رات ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، تو میرے مصطفیٰ نے جب کفار نے آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، تو میرے مصطفیٰ کو حکم آیا اللہ جل وعلا کی طرف سے کہ اے حبیب آپ کوچ کر جائیے، ہجرت کر لیجئے۔ اقبال نے اسی پر کہا ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، کہ وطن کو چھوڑنا بھی اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کعبہ کی طرف اشارہ کر کر فرمایا اے کعبہ تو مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے لوگ مجھے اس کعبہ میں رہنے نہیں دیتے۔ تو جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہو تو آج کا دین کے معاملے پر مشکلات نہ آئیں، عجیب منطقی استعمال کرتے ہیں۔ جب دین کے معاملے پر جنہوں نے پیغمبر کو اتنی اذیت دی، آپ کا جینا مشکل کر دیا اور پیغمبر کے صحابہ پر تان شروع کر دی، آپ کی اہل بیت پر اور نقص نکالنے شروع کر دیے، انگلیاں اٹھانی شروع کر دی، حقیقت میں وہ نقص نبی پاک علیہ السلام کی ذات میں نہیں نکال رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری ذات ایک آئینہ ہے،
اس میں جو دیکھتا ہے اپنا چہرہ دیکھتا ہے. ابو جہل نے اس میں اپنا چہرہ دیکھا تو ساری زندگی بکواسات کرتا رہا اور جہنم میں چلا گیا. صدیق اکبر نے میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تو اپنا چہرہ دیکھا اور تعریفیں کرتے رہے. اور علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگے لم اربدلہ ولا بعدہ مثلہ. یا حبیب میں نے آپ کے جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا ہے. تو میرے مصطفیٰ کے اوپر جب دان و شدید کرنے لگے تو میرے مصطفیٰ نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کا ارادہ فرما لیا. اب ہجرت کا سبب تھا کفار آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے. واقعات آپ نے سنے ہوں گے. سراقہ بن حشم کو جب لالچ کی سزا انہوں نے بتایا کہ لالچ پر اتنا انعام دیا جائے گا جب تم محمد یا صدیق اکبر کو قتل کر لاؤ گے. وہ قتل کرنے کے در پہ نکل گیا تو سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی ذات جب روانہ ہوئی مکہ سے مدینہ. اب غار طور پر آپ نے بیان فرمانا تھا تاکہ کفار جو آپ کا تعاقب کر رہے تھے وہ پہچان نہ سکے جگہ کو پتھریلی جگہ ہے. تو آپ نے غار ثور کا رستہ اپنایا. اور آج دیکھیے غار ثور پر جانے کے تقریباً 2.5-3 گھنٹے لگتے ہیں. آج کوئی چل نہیں سکتا, اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے. پہاڑوں کو ریزہ انہوں نے کر دیا, کاٹ کاٹ کر سیڑھیاں بنا دی ہے. سائٹوں پر کیمپ لگے ہیں, جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہوگا, نظارے کیے ہوں گے. سائٹوں پر کیمپ لگے ہیں, دکانیں اتنی زیادہ ہیں. اس وقت یہ کچھ نہیں تھا. اعلیٰ حضرت نے اسی پر کہا نا, شکر خدا کہ آج گری اس سفر کی ہے جس پر نثار جاں فلاح و ظفر کی ہے. اب کیا کیا تھا سفر میں؟ گرمی ہے, تپ ہے, درد ہے, الفت سفر کی ہے. نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے, نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے, ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. اس وقت جب آپ کو قتل کرنے کے در پر تھے تو کون سا ساتھی ساتھ چلا؟ فرمایا وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. اب میرے مصطفیٰ کے پاس خود چل کر لوگ آتے ہیں, لیکن دیکھیے صدیق اکبر کا مقدر دیکھیے کیسا مقدر ہے. میرے مصطفیٰ خود چل کر صدیق اکبر کے پاس گئے اور فرمایا صدیق مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے. تو کس کو ساتھ لے کے صدیق اکبر ساتھ چلے. اب غار ثور پر چل رہے ہیں, آج چلا نہیں جاتا. تو اتنی مسائب, اتنی مشکلات, سفر کی گرمی کے ساتھ سفر کی جو سارے مسائب و آرام تھے ان کو جھیلتے ہوئے صدیق اکبر کی ذات جب چلی, غار ثور میں جا کر پناہ لی. اب جا کے غار ثور کے باہر کھڑے ہیں, پھر اندر نہیں گئے. تو صدیق اکبر کبھی میرے مصطفیٰ کے آگے چل رہی ہے, کبھی میرے مصطفیٰ کے پیچھے آ رہے ہیں. فرمایا وجہ کیا ہے؟ صدیق کبھی تم آگے آتے ہو کبھی پیچھے آتے ہو, وجہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب مجھے لگتا ہے کوئی آگے سے حملہ کر رہا ہے تو میں آگے کی طرف آ جاتا ہوں, جب مجھے لگتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ کرے گا میں پیچھے آ جاتا ہوں. یا رسول اللہ مجھے آپ کی ذات کا خیال ہے. تو اسی پر کہا نا آج راہ پر بھی چھوڑ کر جا سکتا ہے, یار ہے یار غار تھوڑی ہے. ہر شخص اتنا ساتھ نہیں دے سکتا جتنا ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات نے میرے مصطفیٰ کا ساتھ دیا. اب دیکھتے ہیں میرے مصطفیٰ کے پاؤں مبارک سے خون جاری ہو گیا. چل چل کر اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود جب آپ کے پاؤں سے خون جاری ہوا, اب صدیق اکبر نے میرے مصطفیٰ کو کندھوں پر اٹھا لیا اور اپنے کندھوں پر اٹھا کر پہاڑ پر چڑھ رہے تھے. سادہ پہاڑوں کوئی نہیں جا سکتا بھائی. وہ غار ثور کی مشکلات کو اٹھاتے ہوئے میرے مصطفیٰ کے باران نبوت کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے. تو میرے مصطفیٰ کو لے کر غار ثور پر چلے گئے. تو پھر پہلے خود اندر گئے, جا کر صفائی کی, پھر میرے مصطفیٰ کو اندر بلایا, اپنی شلوار پھاڑی, اپنا سطر ڈھانپا, سطر کے علاوہ جو کپڑا تھا وہ سارے سوراخ بند کرنے پر لگا دیے. کہیں کفار آئیں گے وہ دیکھیں گے تو ہمیں پہچان لیں گے تو نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچائیں گے. اب ساری جگہ انہوں نے بند کر لی سیدنا صدیق اکبر نے. تو اتنے میں دیکھتے ہیں 2 سوراخ خالی ہیں. سیدنا صدیق اکبر اپنا پاؤں مبارک کے ساتھ ان سوراخوں کو ڈھانپ لیتے ہیں, ڈھک لیتے ہیں, اور جہاں سے روشنی اندر آ رہی تھی یا نظر جا سکتی تھی وہ 2 سوراخوں کو اپنے پاؤں کی تلیوں سے بند کر لیتے ہیں.
ایک سانپ سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں مبارک کو ڈستا ہے تو سیدنا صدیق اکبر ہلتے بھی نہیں، آن حضرت نے قلم یوں اٹھایا کہ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، یعنی جو صلاۃ الوسطیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں جو افضل نماز کا ذکر آیا ہے، یہ الگ بات ہے، صلاۃ الوسطیٰ میں مختلف مل جاتے ہیں، فجر کی نماز کا ذکر بھی آتا ہے، مفسرین کرام استدلال فرماتے ہیں، لیکن جو اس پر اجماع ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد اثر کی نماز ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے کہا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان دی انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد جبر کی ہے۔ حقیقت میں جس ذات کا احترام کرنا ہے وہ صدیق اکبر نے غار میں سانپ کے ڈنگ کھا کر بتایا کہ میرے مصطفیٰ کی نیند میں خلل نہ آئے، سانپ ڈستا ہے ڈستا رہے، بلکہ ڈستا رہا سانپ، لیکن میرے مصطفیٰ کی نیند میں خلل نہیں آنے دیا۔ تو صدیق اکبر کی ذات نے جب وہ تکالیف برداشت کی، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جن کی گود میں آخری سانس لیے وہ ذات سیدہ عائشہ سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات ہے۔ تو سیدہ عائشہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہے تو ذکر کرنا چاہتی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا، اور چاہتی ہے میرے مصطفیٰ میرے والد محترم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں کوئی جملے کہیں جن کو سن کر میں خوش ہو جاؤں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کی امت کے اندر کوئی شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہے عجیب ہے۔ سیدہ فرماتی ہے کہ فرمائیے کون سی وہ ذات ہے؟ فرمائے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اب سیدہ عائشہ سلام اللہ تعالی علیہا سننا چاہتی ہے کہ کاش میرے والد کا نام آئے، تو فرمایا یا رسول اللہ سیدنا صدیق اکبر کی نیکیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایک رات غار ثور میں جو صدیق اکبر نے میرے ساتھ گزاری ہے، فرمایا اس کی رات کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے، حاوی ہے۔ تو اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے صدیق میری زندگی بھر کی تمام نیکیاں لے لیجئے، بس مجھے وہ غار میں آپ نے ایک رات میرے مصطفیٰ کے ساتھ گزاری ہے اس رات کی ایک نیکی دے دیجئے۔ تو پتا چلا کہ اس امت میں جو سب سے اتقا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اتقا متقی وہی ہوگا جس کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے یہاں فیصلہ فرما دیا کہ وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور امام بخاری آج لوگ جو افضلیت دیتے ہیں وہ فقط دو ذات پر ان کی ٹھہر جاتی ہے، یہاں پر فرماتے ہیں یا مولا علی مرتضی یا سیدنا صدیق اکبر کی ذات، اس کے علاوہ تیسری ذات کا دخل نہیں ہوتا۔ جو افضلیت کے قائل ہے وہ مولا علی کی افضلیت کے قائل ہے، اس کے علاوہ عمر فاروق یا عثمان غنی یا کسی صحابی کی بات نہیں کرتے۔ اب مسئلہ یہاں پر آیا کہ مولا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانشین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم سے دریافت کیا، فرمایا علی اے میرے والد محترم، قال قلت لابی، کہنے لگے اے میرے والد محترم، ایُّ للناس خیر بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے میرے والد محترم مجھ کو بتائیے ایُّ خیر للناس بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد
اس امت کے افضل ترین شخص کون ہے، کن کا مقام و مرتبہ میرے مصطفیٰ کے بعد اس امت میں آتا ہے؟ قالا، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کہنے لگے ابو بکر، فرمایا وہ ذات ابو بکر کی ذات ہے۔ قال قلت ثم من، فرمایا وہ حضرت محمد بن حنفیہ کہنے لگے اے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات کے بعد کس کی ذات آتی ہے؟ فرمایا فاہوا عمر بن الخطاب، فرمایا وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ تو پتہ چلا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بھی افضلیت سیدنا صدیق اکبر ہی کے قائل تھے۔ اور یاد رکھیے افضلیت سیدنا صدیق اکبر کا ماننا ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ جس طرح کہ ہمارے امام اعظم امام اہل سنت امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ اے امام بتائیے اہل سنت والجماعت کی پہچان کیا ہے؟ جو حدیث طیبات میں پتہ چلتا ہے کہ جو فرقہ ناجیہ ہوگا ہوا اہل سنت والجماعت، کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ قیامت کے نزدیک جب لوگ یہ حدیث طیبات پڑھیں گے، جب قرآن و حدیث میں غور کریں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اہل سنت ہے۔ ہر کوئی اہل سنت کا ٹائٹل لگا کر پھر رہا ہوگا۔ آج بھی آپ دیکھیں لاکھوں بیسوں فرقے آپ کو ایسے مل جائیں گے اہل سنت و جماعت کا ٹائٹل لگا کر پھر رہے ہوں گے۔ تو امام اعظم سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ ہمیں ابھی بتا دیجئے کہ وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے جو حق پر ہوں گے، جو فرقہ ناجیہ ہوگا، جو نجات پا جانے والا فرقہ ہوگا، وہ کون سے اہل سنت و جماعت ہوں گے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے بہت پیارا جواب دیا، فرمایا تفضیل الشیخین، فرمایا وہ اہل سنت جو شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی افضلیت کے قائل ہوں گے۔ ثم پھر فرمایا وحب الخطانین، اور خطانین سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ خطانین کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور دوسری ذات حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی۔ فرمایا جو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عثمان غنی سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو پھر فرمایا وَمَسْحُ الْخُفَّيْنِ، اور اپنے دونوں موزوں پر مسح کرتے ہوں گے۔ یہ امام اعظم نے اہل سنت و جماعت الفرقۃ الناجیہ کی جو نشانیاں بتائی، فرمایا ان کی 3 نشانیاں ہیں۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو افضلیت دیتے ہوں گے اور افضلیت ابو بکر کے قائل ہوں گے، اور حضرت عثمان غنی اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی ذات کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے۔ پھر تیسری چیز ارشاد فرمایا مسح الخفین، وہ مسح کرتے ہوں گے اپنے موزوں کے اوپر۔ آج لاکھوں لوگ اہل سنت و جماعت کا ٹائٹل لگا کر پھرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے پہلے نمبر پر تو یہ اہل سنت و جماعت یا حدیث طیبات سے ثابت جماعت ہے، اور یہ کوئی فرقہ نہیں ہے جس کو کہتے ہیں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فرقہ واریت من ہے، فرقہ واریت نہیں ہے۔ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، ایک ہوتی ہے جماعت، دوسری ہوتی ہے فرقہ۔ جو اپنی اصل سے جدا ہو جائے وہ فرقہ ہوتا ہے، اور جس سے جدا ہو وہ جماعت ہوتی ہے۔ اہل سنت و جماعت جماعت ہے اور اپنی اصل پر برقرار ہے۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا، فرمایا کون ہے اہل سنت؟ فرمایا مصطفیٰ نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے قیامت کے نزدیک۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ الفرقۃ الناجیہ ایک جو فرقہ ہوگا وہ کون سا فرقہ ہوگا، کون سی جماعت ہوگی؟ تو غوث اعظم نے فرمایا الفرقۃ الناجیہ هو اہل السنت والجماعت، فرمایا جو فرقہ نجات پانے والا ہوگا وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ اور امام اعظم سے پوچھا گیا بتائیے ان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ آپ نے پر فرمایا کہ وہ افضلیت شیخین کے قائل ہوں گے، وحب الخطانین، اور خطانین سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو آج جو شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات کو اور آپ کی افضلیت کا قائل نہ ہو،
تو کیا پتا چلا؟ پتا چلا وہ سیدھے راستے پر نہیں، وہ اہل سنت و جماعت سے ہٹ چکا ہے اور اس نے اپنا الگ فرقہ بنایا۔ جماعت وہی ہے، اصل وہی ہے، حق وہی ہے۔ فرمایا اہل سنت والجماعت، فرمایا ان کی نشانی بھی یہ ہے کہ وہ محبت کرتے ہوں گے اور حضرت مولا علی مرتضی حضرت عثمان غنی سے محبت کرتے ہوں گے، وتفضیل الشیخین اور افضلیت ابوبکر صدیق و عمر کے قائل ہوں گے۔ تو 20 آیات قرآن کریم کی ایسی ہیں جن پر اللہ جل وعلا نے قرآن کریم فرقان حمید میں سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا ذکر فرمایا۔ میں پیش کر سکتا ہوں اس وقت، فرمایا 20 آیات اس لیے میں نے نازل کی تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ افضلیت شیخین کل بھی مستند تھی، آج بھی مستند ہے۔ فرمایا فاولئک هم الصادقون۔ تو دوسری آیت کریمہ میں بھی ارشاد فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک، فرمایا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی منکم، فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس شخص کے مقابلے میں نہیں آ سکتا اور اس شخص کے برابر نیکیوں میں نہیں ہو سکتا۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ جل وعلا کی راہ میں جہاد کیا اور اپنا مال خرچ کیا، فرمایا کبھی بھی بعد میں آنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آج حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر تنویر المقیاس سے لے کر تفسیر صراط الجنان تک ہر تفسیر میں موجود ہے۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اس آیت سے جو ذات مراد ہے یعنی جس کے برابر نہیں ہو سکتے وہ ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، میں کوئی بھی برابر نہیں ہو سکتا، صدیق اکبر کی ذات کے برابر آ ہی نہیں سکتا۔ پھر جن آیات کریمہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ذکر کیا، فرمایا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، فرمایا پہلے من النبیین فرمایا، پھر فرمایا والصدیقین کہ ان پر جن پر اللہ جل وعلا نے انعام کیا، فرمایا نبیوں میں سے وہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور صدیقین میں سے جو صدیق اکبر کی ذات ہے، فرمایا وہ ابو قحافہ کے بیٹے عبداللہ یعنی صدیق اکبر کی ذات ہے۔ پھر ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ، فرمایا الا کسی نے مدد نہیں کی مگر اللہ نے مدد کی، پھر اللہ نے جس کے ذریعے مدد کی وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ پھر فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین، اثنین یہ تسنیہ دو میں سے دوسرا، ثانی اثنین جب ہم کہتے ہیں دو بات کر رہے ہو، ہم نے کہتے ہیں دو میں سے دوسرا، قرآن نے خوبصورت اسلوب استعمال کیا، یعنی صدیق اکبر کی ذات گاڑے سور میں مصطفیٰ کا چہرہ تک تک کر دیدار کر 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 اتنی فیض پا چکی تھی کہ قرآن نے فرمایا ثانی اثنین، جب صدیق اکبر غار سے نکلے اور مدینہ کی جانب چل رہے تھے تو لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، جب طالع بدر علینا کے نعرے لگ رہے تھے تو لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، تو صدیق اکبر پھر مصطفیٰ کی ذات میں اتنے گم ہو چکے تھے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا مصطفیٰ کون ہے، صدیق کون ہے۔ قرآن نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرے میں، دوسری ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، قرآن نے فرما دیا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، یعنی پہلی ذات میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، جو دوسری ذات ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو میں اس نے کہا کیا اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے اپنے صاحب سے کہا، جب اس نے اپنے نبی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا نبی پاک جب صدیق اکبر نے مصطفیٰ سے عرض کی یا رسول اللہ اگر کفار ہم کو دیکھ لیں گے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا زنن کا اچھا گمان کرو،
اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا صدیق تم مجھ سے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو جو ہو تو ہجرت کی رات میں دو مگر تیسرا ان کا اللہ ہو، تو تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا اللہ کی تدبیر پر غالب آ سکتی ہے کسی کی تدبیر؟ تو صدیق اکبر نے پھر میرے مصطفیٰ کا دیدار کرتے رہے اور سانپ ڈستا رہا، لیکن میرے صدیق اکبر نے گول مبارک کو ہلایا بھی نہیں۔ آپ کا ایک آنسو مبارک طبقہ اور میرے مصطفیٰ کے چہرہ انور پر پڑا تو میرے مصطفیٰ کی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا صدیق کیا ہوا؟ فرمایا سانپ نے ڈس کر میرے پاؤں کا ماंس کھا لیا ہے۔ یا رسول اللہ میں تکلیف سے یہ رو میرے آنسو نکل رہے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب نکالا اور صدیق اکبر کی ایڑی مبارک پر لگایا۔ تو بتائیے جہاں پر سانپ ڈسے تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کا لعاب مبارک لگے وہ نور نبوت جو منتقل ہو صدیق اکبر کی ذات کے اندر، وہ صدیق اکبر کی ذات افضلیت نہ آئی۔ جب دو میں سے دوسرے نے کہا، اس آیت سے ہی پتہ چل گیا پہلی ذات میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، جو دوسری ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار۔ فرمایا جو آگے یہ ساری صفتیں بیان ہوئی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا یہ صفات جب راہب نے بحیرہ نامی راہب سیدنا صدیق اکبر کی ذات جاتی ہے تجارت کی غرض سے ملک شام میں، ایک راہب ادھر ہی پہچان لیتا ہے، ابھی نبوت عطا نہیں ہوئی، ابھی میرے مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے، راہب نے ادھر ہی پہچان لیا تو کہا یہ وہی شخص ہے، میں نے تو رات میں دیکھا، میں نے تو رات میں پڑھا کہ جو مصطفیٰ کے اصحاب ہوں گے ان کے اندر یہ کوالٹیز، یہ خوبیاں پائی جاتی ہوں گی۔ تو فرمایا جو معہود کی ذات ہے وہ بھی صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اس طرح 20 مقامات پر میرے مصطفیٰ کی ذات کا ذکر آیا، ساتھ اللہ جل وعلا نے سیدنا صدیق اکبر کی ذات کا ذکر فرمایا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کا یہ خوبصورت اسلوب دیکھیے کہ قرآن کریم فرقان حمید کا 30واں پارہ ہے، اللہ جل وعلا نے سورت نازل فرمائی، میرے مصطفیٰ نے اس کی ترتیب ارشاد فرمائی۔ تو ہر سورت کے اوپر مکی اور مدنی لکھا ہے۔ یاد رکھیے صرف دین اسلام میں 2 شخصیات ایسی ہیں نبیوں کے علاوہ جن کے پاس کفر آیا ہی نہیں، یعنی جنہوں نے کبھی بتوں کو سجدہ کیا ہی نہیں، بتوں کے آگے سر پر سجدہ ہوئے ہی نہیں۔ پہلی ذات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، دوسری ذات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات، آپ نے تقریباً اسلام قبول کیا 9 سال کی عمر میں، آپ تو تھے ہی بچے۔ تو جو سیدنا صدیق اکبر کی ذات 40 سال آپ کی عمر مبارک تھی، 40 سال کے اندر بتوں کے قریب بھی نہیں گئے۔ 2 ذاتوں کا میں نے ذکر کیا، افضلیت بھی سیدنا علی المرتضیٰ کو جو ذکر کرتے ہیں تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ کی کرتے ہیں۔ فرمایا 2 ذاتیں ہیں، ایک علی المرتضیٰ کی ذات ہے، ایک صدیق اکبر کی ذات ہے۔ علی المرتضیٰ کی عمر مبارک 9 برس تھی، آپ نے 9 سال تک جو بتوں والا ماحول تھا میرے مصطفیٰ کی تربیت میسر تھی، اس لیے آپ نے بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا، کفر کے قریب بھی نہیں گئے۔ لیکن صدیق اکبر کی ذات دیکھی اللہ نے کیسا انعام فرمایا، لقد انعم اللہ، اللہ جل وعلا نے انعام فرمایا ہے آپ کی ذات پر۔ تو کیسا انعام فرمایا، تقریباً 38 سال آپ کی عمر، لگ بھگ 40 سال کے قریب آپ کی عمر کا ذکر آتا ہے، لیکن مستند 38 سال ہے۔ 38 سال کی عمر تک آپ کفر کے نزدیک بھی نہیں گئے۔ ایک دن آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر بتوں کے پاس چلے گئے، چھوٹی عمر تقریباً 19 سال کی عمر کا ذکر کیا جاتا ہے اس وقت۔ تو بتوں کے پاس لے کر گئے، فرمایا کہ یہ بت ہے، یہ تمہارے الہ ہے، ان کی عبادت کرنی ہے۔ حضرت ابو قحافہ باہر جاتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں میں بھوکا ہوں، مجھ کو کھانا کھلاؤ۔ وہ بت تھے، بت نے کی کرتے ہیں، فرمایا میں پیاسا ہوں، مجھ کو پانی پلاؤ۔
گھٹنے نے کیا، آپ نے ادھر سے ہاتھ اٹھایا، زور سے ٹپک بت کو مارا، بت گر کر ٹوٹ گیا۔ ابو قحافہ دوڑتے ہوئے، اے عبداللہ تجھے کیا ہوا؟ یہ کیا کر دیا تو نے؟ لوگ کیا کہیں گے قحافہ کا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ میں نے اسے کھانا مانگا، اس نے مجھے کھانا نہ دیا، میں نے پانی مانگا مجھے پانی نہ دیا، میں نے تو مخلصی کے ساتھ مانگا تھا تو اس نے نہیں دیا، پھر میں نے مخلص ہو کر ایک چپاٹ ماری، تو یہ آپ کے سامنے اس کی حالت ہے۔ تم سیدنا صدیق اکبر کی ذات تک 40 سال کی عمر کے بعد بعد سے مبعوث ہوئے نبی پاک نبی بنا کر، جب نبوت عطا ہوئی 40 سال کی عمر، صدیق اکبر کی عمر بھی 40 سال، تقریباً 38 سال، تو شرک کے قریب بھی نہیں گئے۔ تو قرآن نے کتنا خوبصورت اسلوب دیا، سورۃ اللیل ہے قرآن کریم فرقان حمید کی، اس کے بعد سورت آتی ہے سورۃ الضحیٰ۔ آپ جانتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس سورت کو کہا جاتا ہے میرے مصطفیٰ کی سورت، نبی پاک علیہ السلام کی سورت کو کہا جاتا ہے سورۃ الضحیٰ کو۔ اس سے پیچھے سورت آتی ہے، جب ادھر سے ترتیب چلے پہلی آتی ہے سورۃ اللیل۔ امام راضی فرماتے ہیں قرآن کو کھولیں گے، جب ادھر سے پڑھنا شروع کریں گے آپ چلتے چلتے سورۃ اللیل تک جائیں گے، تو سورۃ اللیل کو کہا جاتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سورت۔ تو جب بندہ ادھر سے چلے تو میں نے مصطفیٰ کی ایک حدیث بات پڑھی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا من رآنی فقد رآ الحق، فرمایا جو چاہتا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، جو چاہتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کی ذات کو پہچانے، بس وہ کیا کرے؟ مجھ محمد مصطفیٰ کی چوکھٹ پر آ جائے۔ جو مجھ محمد مصطفیٰ کو پہچان لے گا، مجھ محمد مصطفیٰ کی اتباع کرے گا، فقد رآ الحق، بس وہ رآ الحق سے مراد معرفت حق ہے، بس وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا۔ تو امام راضی فرماتے ہیں اب آنا مصطفیٰ کے دروازے پر ہے، اب آنا کیسے ہے؟ فرمایا قرآن نے ہمیں اسلوب بتا دیا، جب ادھر سے پڑھنا شروع کرو گے، ادھر سے پڑھنا شروع کرو گے، چلتے چلتے 30ویں پارے تک آؤ گے، 30واں پارا کھولو گے، سورت پہنچو گے واللیل پر، سورۃ اللیل کی تلاوت کرو گے، فرمایا یہ سورت ابو بکر صدیق کی سورت ہے۔ پتا چلا اب جو کوئی اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کی معرفت پانا چاہتا ہے، اب کرنا کیا پڑے گا؟ محمد مصطفیٰ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اب محمد مصطفیٰ کے دروازے پر آنا چاہتا ہے، جو پہلے چوکھٹ آتی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی چوکھٹ آتی ہے، پہلے سیدنا صدیق اکبر کی چوکھٹ پر آئے گا، سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو پہچانے گا، تسلیم کرے گا، آپ کی افضلیت کا قائل ہوگا، آپ کی سیرت کو اپنائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، وہ نقش قدم کے سامنے ڈستا رہا، وہ مبارک کو حرکت نہیں دی، وہ نقش قدم کہ جس کے انتظار میں 40 سال تک، جب مصطفیٰ نے فرمایا میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ذات صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر فرمایا جب ادھر سے چلو گے پہلے صدیق اکبر کی ذات کو پہچانو گے، معرفت صدیق حاصل کرو گے، پھر مصطفیٰ کے دروازے پر پہنچو گے، پھر مصطفیٰ کی اتباع کرو گے، مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلو گے، فقد رآ الحق، پھر تمہیں اللہ جل وعلا کی معرفت نصیب ہوگی۔ پھر آگے امام راضی فرماتے ہیں یہاں سے شروع کرو گے، جب الٹا پڑھنا شروع کرو گے، جب ان کو بات کی جائے نا پھر کہتے ہیں اور ساڑھے تو بڑے طریقے نہیں قرآن جو بات کرواں گے، تو امام راضی فرماتے ہیں جب ادھر سے شروع کرو گے پہلے سورۃ الضحیٰ پڑھو گے، پہلے سورۃ الضحیٰ پڑھو گے، پھر سورۃ اللیل تک پہنچو گے، پتہ چل جائے گا میرے مصطفیٰ کے بعد جو پہلا نمبر ہے وہ صدیق اکبر کا نمبر ہے۔ امام راضی نے بات ختم کر دی، فرمایا کن بحثوں کن جھگڑوں میں پڑتے ہو؟ تو مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جب آپ سے آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا، کہنے لگے کہ اے میرے باپ مجھے بتائیے
اس امت میں نبی پاک کے بعد افضل کون ہے؟ تو مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ابو بکر، فرمایا وہ ذات ابو بکر کی ذات ہے۔ قلت، پھر وہ کہنے لگے ثم من، پھر کون افضل ہے؟ محمد بن حنفیہ کہنے لگے پھر کون افضل ہے؟ فرمایا عمر الفاروق، فرمایا وہ عمر فاروق کی ذات ہے۔ تو دوستو احباب گرامی قدر، یہ نفوس قدسیاں ہیں، اللہ جل وعلا نے ان کو بہت سی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ ان کے تذکرے اللہ جل وعلا نے جس طرح قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، قرآن کریم پڑھ کر پتہ چلتا ہے ان کے تذکرے دوسری کتابوں میں بھی موجود تھے، تو ان پر اللہ جل وعلا کے انعامات ہیں۔ اب ان نفوس قدسیہ میں سے کسی ایک کے بارے میں اگر زندگی میں ہلکا جملہ نکل جائے تو اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں معافی طلب کرنی چاہیے، اور جو جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو اللہ جل وعلا حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہاں تک فرمایا جو مجھ کر افضلیت دے گا سیدنا صدیق اکبر کی ذات پر، میں اس کو حد مفتری لگاؤں گا، یعنی 80 کوڑے ماروں گا۔ جتے عادت نہ کوڑا مولا علی کا وجہ ہے، مرد کو بڑا تھا، مرد دو ٹکڑے ہو کر گرا تھا میدان خیبر کے اندر، تو جس کو مولا علی کا ایک درہ بجے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ تو میرے نبی پاک علیہ السلام کے بعد جو پہلا نمبر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات کا پہلا نمبر ہے، اور یہ ضروریات اہل سنت میں سے امام اعظم سے جب پوچھا گیا آپ نے بتایا کہ یہ ضروریات اہل سنت میں سے 3 نشانیاں بیان کر دی، فرمایا تفضیل الشاخین وحب الخاتنین ومسح الخفین، فرمایا وہ افضلیت ابو بکر و عمر کے قائل ہوں گے، عثمان غنی و علی مرتضیٰ سے محبت کرتے ہوں گے، اور خفین مسحوں پر موزوں پر مسح کرتے ہوں گے۔ تو یہ 3 نشان کے اہل سنت و جماعت کی ارشاد فرمائی۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عقیدہ حق پر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔